اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ اب ہم 40 دنوں میں یہ انشاءاللہ ترتیب مکمل کریں گے۔ پہلے ہم نے کہا 50 دن میں 500 الفاظ، لیکن یہ لمبا عرصہ بن رہا ہے، تو 40 دن میں انشاءاللہ یہ 500 الفاظ ہم مکمل کر کے پھر ترجمہ قرآن رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ اب یہ 500 الفاظ جو رہ گئے، باقی الفاظ ٹوٹل 40 دنوں میں مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے الفاظ میں سے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الرسول۔ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، قاصد، اور جیسے کہ جو بھیجے گئے پیغمبر ان کے لیے یہ لقب استعمال ہوتا ہے رسول، یعنی بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے۔ اور اللطیف یعنی لطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، اور اسی طریقے سے باریک بین۔ باریک بین کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی چیز کو بھی دیکھنے والا، اور باریک چیز سے بھی باخبر۔ دونوں کی مثال ہم قرآن مجید کے ترجمے میں دیکھیں گے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 11 ہے۔ قرآن مجید میں یہ رسول کے لفظ کا ترجمہ رسول ہی سے کیا جاتا ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا، رسول ان سے مراد رسول یعنی ترجمہ رسول کا ہوگا، پھر وہ رسول کا لفظ وہاں دیکھا جائے گا کہ کون سے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ تفسیر میں آئے گا۔ تو رسول کا معنی رسول ہی ہوا، مقصد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر، قاصد۔ اگلا لفظ تھا لطیف، اس کی مثال دیکھیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 میں یہ لفظ ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اللہ باریک بین، بہت باخبر ہے۔ خبیر یعنی باخبر، خبر رکھنے والا۔ لطیف یعنی باریک بین، باریک یعنی باریک چیز ہو، چھپی ہوئی چیز، بین یعنی دیکھنے والا، اس سے بھی باخبر ہے، اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اور ایک اس کا معنی جیسے آپ سمجھتے لطف کرنا کسی پر، یعنی کسی پر مہربانی کرنا، رحم کرنا بھی آتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، رحیم نہایت رحم والا، اور کریم عزت والا، کرم والا۔ کریم عزت والا بھی اور کرم والا بھی ترجمہ آتا ہے۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں عام طور پر آسان ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اب سوچا ہے کہ 40 دن میں یہ جو سلسلہ ہے الفاظ کو سیکھنے کا کور کیا جائے، اس کے بعد ترجمہ قرآن شروع کیا جائے۔ تو 40 دن میں انشاءاللہ یہ 500 الفاظ تقریباً ہم سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد رمضان المبارک سے چند دن پہلے انشاءاللہ تعالی ترجمہ قرآن ہم ترتیب سے شروع کریں گے۔ یہ جو 2 الفاظ ہیں رحیم کریم، ان کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں ہے ان ربی رحیم ودود۔ بے شک میرا رب رحیم، بڑا رحم کرنے والا، ودود بہت محبت کرنے والا ہے۔ رحیم بڑا رحم کرنے والا یہ لکھا ہے، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا۔ اور ودود یہ ود سے ود کہا جاتا ہے محبت کو، تو ودود نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اگلا لفظ تھا کریم عزت والا، کرم کرنے والا، اس کی مثال دیکھیں۔
سورۃ الحج کی آیت نمبر 50 میں یہ لفظ ہے ورزق کریم، رزق یعنی رزق اور کریم یعنی عزت والا رزق۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح یعنی نیک عمل، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کا رزق ہے، عزت والی روزی یعنی جنت میں۔ تو کریم کا ایک معنی عزت کا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو کریم یعنی کرم کرنے والا، یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، 5ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے سریع۔ سریع کا معنی تیز، جلد، سریع یعنی جلد اور تیز۔ اس کی مثال دیکھیں، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 17 میں ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع کا معنی جلد بھی آتا ہے اور تیز ہے حساب لینے میں۔ دوسری جگہ ترجمہ اس کا سریع کا تیز بھی کیا گیا اور کہیں جلد بھی۔ سریع الحساب یعنی حساب لینے میں تیز ہے یا پھر جلد حساب لینے والا ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہ دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، قریب یعنی نزدیک اور کبیر بڑا۔ اس سے پہلے سبق میں دو الفاظ گزر چکے ہیں، ایک تھا اقرب، تو میں نے وہاں بتایا کہ اقرب کا معنی زیادہ قریب، اور صرف قریب کا لفظ جو ہو اس کا معنی قریب یعنی نزدیک، اور اقرب زیادہ نزدیک۔ اسی طریقے سے کبیر یعنی بڑا، اور ہوتا ہے اکبر وہ زیادہ بڑا۔ تو یہاں جو دو لفظ ہیں قریب یعنی نزدیک اور کبیر بڑا، اس کی مثال دیکھیں، سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 میں ہے انہ سمیع قریب، بے شک اللہ سننے والا، قریب یعنی نہایت قریب ہے۔ اقرب کا معنی بہت ہی زیادہ قریب، اور قریب کا معنی نہایت قریب یا صرف قریب۔ اگلا جو لفظ تھا اس کی مثال دیکھیں، کبیر کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 11 ہے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان لوگوں کے لیے، اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے، تو ترجمہ ہوگا ان لوگوں کے لیے، مغفرت یعنی بخشش ہے، واجر کبیر اور بڑا بدلہ ہے، بڑا اجر ہے۔ تو کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ آگے دو الفاظ ہیں، ایک ہے کثیر، آپ سمجھتے ہیں کثیر یعنی زیادہ، اکثر یعنی بہت زیادہ، کثیر صرف زیادہ، اور عظیم عظمت والا، بڑا۔ عظیم یعنی بڑا یا پھر عظمت والا، اور کثیر زیادہ۔ دونوں کی مثال دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، یہاں ہم دو الفاظ دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ کثیر دیکھیں، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت، اور یہ جو پیچھے ہم نے لفظ پڑھا ان ربی رحیم ودود، ودود یعنی محبت کرنے والا، تو ودود کا لفظ اس سے ہے، ودہ سے، تو یہاں بھی ودہ چاہنا کے ترجمے میں آئے گا، ود کثیر من اہل الکتاب، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ تو ود ودود اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا، اور کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ اگلا لفظ دیکھیں، عظیم جو تھا عظمت والا، اس کی مثال سورۃ الحج کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ عظیم کا معنی بڑے کے آتے ہیں یہاں پر، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، شیء یعنی چیز، عظیم یعنی بڑی ہولناک چیز ہے، تو عظیم کا معنی بڑا بھی آتا ہے اور عظمت والا بھی۔ اگلا آخری لفظ دیکھیں،
آج کے سبق کا آخری لفظ ہے 10ویں نمبر پر قلیل۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، جیسے کثیر زیادہ، تو قلیل تھوڑا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 117 میں یہ لفظ دیکھیں، متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ متاع کہا جاتا ہے فائدہ اٹھانے کی چیز، تو یہاں متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو قلیل کا معنی تھوڑا۔ آج یہ 10 الفاظ تھے، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ترتیب بنائی ہے 40 دنوں میں یہ سلسلہ مکمل کریں، اور رمضان المبارک سے چند دن پہلے ترجمہ قرآن شروع کریں۔ تو جتنے دیکھنے والے ہیں آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا 50 دن ہی یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ آپ اپنا کمنٹ دے دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔